السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایک دلچسپ واقعہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دیکھیے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں آپ نے علم حاصل کیا۔ ان کا آبائی وطن جیلان ہی تھا۔ یہ سید خاندان سے تھے۔ انہیں بڑے پیر کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے تھے تو بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں دور دور تک کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا وہاں جیلان میں، اور انہیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اور جنگلاتی علاقہ، ڈاکوؤں کا راستے میں ڈر رہتا تھا، اسی لیے لوگ اکیلا کہیں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ قافلہ کی شکل میں جاتے تھے اور اپنا کام کر کے پھر قافلہ کی شکل میں لوگ واپس بھی آتے تھے۔ اسی لیے مہینوں انتظار کرتے تھے، منتظر رہتے تھے لوگوں کے کہ چند لوگ مل جائیں، ایک قافلے کی شکل ہو جائے کہ ہم سفر کریں۔ جب یہ بڑے ہوئے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، اپنی ماں سے کہا کہ امی، میں پڑھنے جاؤں گا بغداد، اس لیے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کروں۔ والدہ بولی، بیٹا تمہیں والد نہیں ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور دور دراز علاقہ پڑتا ہے بغداد، تم کیسے جاؤ گے؟ بیٹا بولے، امی جان دور تو ہے لیکن علم تو حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ اندھے کے مانند ہوتا ہے، انہیں کوئی روشنی نہیں ہوتی، لہٰذا میں تو علم حاصل کرنے جاؤں گا، صرف آپ اجازت دے دیجئے اور دعا بھی کیجئے گا۔ ماں بولی، ٹھیک ہے بیٹے۔ ماں گئی اور چند اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں، لا کر جب اس کو گنی، شمار کی تو وہ 80 اشرفیاں تھیں۔ اس میں سے 40 اشرفیاں ایک جو ہے وہ ٹوٹا کی طرح کپڑے کا سلی، اور سل کر کے اس میں 40 اشرفیاں ڈال دی اور آپ کے کمر میں باندھ دیا، اور بولی، بیٹا کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے تم جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ نصیحت کر کے بیٹے کو دعا کے ساتھ قافلے کے ساتھ روانہ کر دی۔ حضرت عبد القادر جیلانی چل پڑے۔ جب بہت دور نکل گئے، چونکہ پہلے اونٹ کی سواریاں ہوتی تھیں، گھوڑے کی سواریاں ہوتی تھی، پیدل لوگ بہت دور دور تک چلتے تھے، گاڑی گھوڑے کا تو زمانہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جب بہت دور نکل گئے تو ڈاکوؤں نے ہر چہار جانب سے اس قافلے پر حملہ کیا جس میں حضرت عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ حملہ کر کے کتنے کو قتل کیا اور سارے لوگوں کے سامان لوٹ لیے۔ باری آئی عبد القادر جیلانی کی،
تو ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے، بولو۔ سید عبد القادر جیلانی بولے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کو یقین نہ ہوا۔ کہا بیٹا مذاق مت کرنا، 40 اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اگر مذاق کرو گے، جھوٹ بولو گے تو اس کی سزا سنگین ہوگی۔ کہا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں کیے، اپنے سردار کے پاس ان کو اٹھا کے لے گئے۔ اپنے سردار سے کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے۔ سردار نے بھی اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے آتے وقت گدری میں سل کر میرے بغل میں کمر میں باندھ دی تھی۔ تو جب چیک کیا گیا تو واقعی میں 40 اشرفیاں تھیں۔ وہ ڈاکو کے سردار بولے بیٹا تم یہ سچ بولے، تم کو ڈر نہیں ہوا؟ تم اگر جھوٹ بھی بول دیتے اور یہ اشرفیاں ہم لوگوں سے چھپا لیتے تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگ تم پر ویسے بھی بچہ جان کر تم کو چھوڑ دیتے، تو یہ سچ کیسے بولے تم؟ ڈر نہیں ہوا تم کو؟ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میری ماں کی نصیحت تھی، جب میں گھر سے نکلا تو میری ماں بولی بیٹا جان دے دینا لیکن جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا میری ماں کی بات مجھے یاد ہے، اس لیے میں اپنی ماں کی بات کو مان کر آپ کو سب سچ بتا دیا، اور میں نے اشرفیاں تو جانے دی لیکن سچ بتا دیا، ایمان نہیں جانے دیا۔ چنانچہ وہ ڈاکو کا سردار رونے لگا اور کہا بیٹا ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے لیکن اب تک ہمیں ہدایت نہیں ملی، اور اللہ کی بات ہمیں اب تک یاد نہیں ہے، لیکن تم اتنے چھوٹے ہو، تم کو ماں کی بات اب تک یاد ہے، تم جان دینے کو تو تیار ہو گئے لیکن تم جھوٹ نہیں بولے۔ بیٹا ہم لوگ غلطی پہ ہیں، آپ ایسا کیجئے اپنے ہاتھ پر ہم لوگوں کو توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے، توبہ کروا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ توبہ کے کلمات پڑھوائے، اور پھر وہ لوگ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیے۔ جن لوگوں کا جو سامان لوٹا تھا ان ڈاکوؤں نے ان کو واپس کیا، اور پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے یہاں ان کو پہنچا دیا جس مدرسے میں وہ جا رہے تھے۔ پھر وہ علم حاصل کیے، اور اتنا علم حاصل کیے کہ ہر طرف ان کے علم کی دھوم مچتی تھی۔ یہ خود بھی عالم تھے، اور ان کو 12 بیٹے تھے، وہ سب کے سب عالم تھے، جو بیٹیاں تھیں وہ بھی عالمہ تھیں۔ ان کا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اور بڑے ہی نیک ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ ان کے والد صاحب بھی بڑے نیک تھے، اور ان کے نانا بھی بڑے نیک تھے۔ کبھی اگر موقع ملا تو ان کے والد صاحب کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا۔ تو دیکھیے انسان جب ٹھان لیتا ہے کہ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا آج ہم لوگ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پہ کیا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ آج لوگ 1 اپریل مناتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ٹھگتے ہیں، مذاق میں بہت ساری جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لہٰذا ہم سب جھوٹ سے توبہ کریں، جھوٹی قسموں سے توبہ کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔